محرم الحرام کے ان ایام کی مناسبت سے حضرت سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان اور آپ کی شہادت کے عنوان پر ہمارا یہ 12 روزہ پروگرام منعقد ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی جب اس آیت کا نزول ہوا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی مبارک شانوں والی چادر میں لے کر یہ فرمایا تھا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اہل بیت اطہار سے سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظیم ہستیوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر میں جو پہلی بہار آئی تھی اس کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ سیدہ کائنات کے گھر کو جو اللہ نے دوسرا نور اور روشنی عطا کی اسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں۔ کائنات میں یہ وہ عظیم شہزادے ہیں کہ جن کی ولادت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے حضور نے آ کر ان شہزادوں کے کانوں میں خود اذان ارشاد فرمائی اور پھر اپنے لعاب دہن کی گٹی عطا فرمائی اور پھر ان کو جنتی ناموں سے مالا مال فرمائے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے تھے یہاں تک کہ میرے رب نے یہ نام مجھے عطا کیے اور میں نے یہ نام اپنے ان بیٹوں کو عطا فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں سے بے حد محبت فرماتے۔ یہ دونوں شہزادے سیرت میں اور صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک چلتے پھرتے ہو بہ ہو میرے حضور کی تصویر تھے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ میٹھی طبیعت کے مالک تھے اور سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ شجاعت کے مالک تھے، بلکہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور سیادت عطا فرمائی اور میں نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی شجاعت و بہادری عطا فرمائی۔ دونوں شہزادے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریب تھے، کبھی تو میرے حضور کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کریم کے سینہ اطہر پر بیٹھے نظر آتے ہیں، کبھی میرے حضور کی کمر پر بیٹھے نظر آتے ہیں، کبھی اللہ کے محبوب ان کو چومتے ہیں تو کبھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کس قدر محبت تھی۔ میرے حضور فرماتے تھے کہ یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات کو مجھے حضور سے کچھ کام تھا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہوا، دستک دی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے باہر تشریف لائے کہ میرے حضور نے کمبل مبارک جسم پہ اوڑا ہوا تھا۔ میں نے جو کچھ عرض کرنا تھا وہ کر لیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے کمبل میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کمبل مبارک میں چادر میں کیا ہے؟ تو میرے حضور نے اس چادر کو کھول دیا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے حضور کے ایک طرف امام حسن لگے ہوئے تھے، دوسری طرف امام حسین سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے کہ سیدہ کے گھر سے ان شہزادوں کے رونے کی آواز آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم رک گئے اور میرے حضور سیدہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پوچھا کہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی گئی حضور انہیں پیاس لگی ہے۔ صحابہ کو حکم دیا پانی کا انتظام کرو۔ عرض کی گئی حضور ابھی یہاں قریب پانی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے اور امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور ان کا منہ کھول کر ان کے منہ میں اپنی مبارک زبان رکھ دی، یہاں تک کہ امام حسن میرے حضور کی زبان کو چوستے چوستے سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا، پھر ان کا منہ کھولا اور ان کے منہ میں اپنی زبان کو رکھ دیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان میرے حضور نے امام حسین کے منہ میں رکھ دی تو حضرت امام حسین بھی میرے حضور کی زبان کو چوستے چوستے سو گئے۔ تو میرے حضور یہ فرما کے چلے گئے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے ان شہزادوں کا خیال رکھا کرو، ان کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کا دل دکھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جلوہ فرما تھے اور میرے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خطبے کے دوران یہ دونوں شہزادے مسجد نبوی شریف میں آ گئے، اس حال میں کہ دونوں شہزادوں نے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے۔ بچپن تھا، ان شہزادوں کی یہ شان تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو دوڑ لگا دیتے، تو آپ حضور کو دیکھا تو دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگی تو دونوں شہزادے لڑ کھڑا کر گر پڑے۔ جب یہ شہزادے مسجد نبوی میں گرے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا خطبہ وہیں پر روک دیا اور میرے حضور ممبر سے فوراً نیچے تشریف لائے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے تو ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو یہ شہزادے آ کر میرے حضور کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے یا حضور کی کمر مبارک پہ سوار ہو جاتے۔ صحابہ روکنا چاہتے تو میرے حضور منع فرما دیتے کہ ان کو نہ روکو بلکہ ان کو ہماری کمر پر بیٹھا رہنے دو۔ اور یہ روایت تو آپ نے کئی بار سن لی ہے کہ ایک بار امام حسین اس حالت میں میرے حضور کی کمر پر تھے جب میرے حضور سجدہ کی حالت میں، تو اتنی دیر تک میرے حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ امام حسین آپ کی کمر سے نیچے تشریف نہیں لے آئے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما تھے، یعنی لیٹے ہوئے تھے، تو امام حسین آ گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کی دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے پاؤں کی طرف سے اپنے جسم پر چڑھانا شروع کیا۔ امام حسین ننھے ننھے پاؤں سے چلتے چلتے آقا کے جسم پہ آ رہے تھے تو میرے حضور مسکرا مسکرا کے فرما رہے تھے اے ننھے قدموں والے چڑھتا چڑھتا، یہاں تک کہ امام حسین آ کر میرے حضور کے سینہ اقدس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ شہزادے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
आलिहि वसल्लम के कितने करीब हैं। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इशा की नमाज अदा कर तो दोनों शहजादे अभी मेरे हुजूर की बारगाह में थे, तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत फरमाएं तो इन शहजादों को मैं घर न छोड़ के आऊं। इरशाद फरमाया नहीं, रहने दो। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हमने देखा कि एक कुदरती तौर पर अचानक नूर रोशन हुआ, रोशनी आ गई, और जब वो रोशनी हुई तो मेरे आका ने इन शहजादों से फरमाया बेटा उठो और घर चले जाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हम देखते रहे जब तक ये शहजादे घर में दाखिल नहीं हुए थे, वो कुदरती नूर चमकता ही रहा था। ये शहजादे किस कदर अजीम हैं। कभी मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये मेरे दो फूल हैं, कभी इरशाद फरमा देते कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, कभी फरमाते कि ये मेरे बेटे हैं, और कभी इरशाद फरमाते कि जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे ही मोहब्बत फरमा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेहद मोहब्बत फरमाते। इन दोनों शहजादों की अजमत व शान का ये बाब हम पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ बातें सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व शान के उन्वान पर हमने पढ़नी है, और चूँकि वाक़या करबला की तरफ हम आ रहे हैं। सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठे थे, और दूसरी तरफ मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने साहबजादे हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी बैठे थे। ये मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, हकीकी हजरत इब्राहीम। एक तरफ हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं तो दूसरी तरफ हजरत सैयदना इब्राहीम बैठे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आ गए और आकर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन दोनों से बेहद मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ये है कि आप इन दोनों में से एक को अपने पास रख लें और एक को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र इमाम हुसैन को देखा, दूसरी नज़र अपने लख्ते जिगर सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। फिर फरमाया कि अगर हुसैन जाता है तो इसकी जुदाई में अली और फातिमा भी गमगीन होंगे, और अगर हजरत इब्राहीम जाते हैं तो इनकी जुदाई फ़कत मुझ पे है। तो इरशाद फरमाया मैंने अपने बेटे को हजरत इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया। 3 दिन के बाद फिर मेरे हुजूर के बेटे हजरत सैयदना इब्राहीम का विसाल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम हुसैन बैठे थे कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे आप मोहब्बत फरमा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि आपके इस बेटे को इराक की सरजमीन पर आपकी उम्मत के लोग शहीद कर दें। ये बात सुनने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। एक मरतबा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इस हाल में मेरे हुजूर की बारगाह में आए कि आपके पास एक शीशी में सुर्ख मट्टी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए जिब्रील ये क्या है? अर्ज की हुजूर ये उस सरजमीन की मट्टी है जहां आपके नवासे हजरत हुसैन पाक को शहीद किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी हजरत सैयदा उम्मे सलमा को अता फरमाई और फरमाया कि इस मट्टी को अपने पास रख लो, जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए समझ जाना कि उस दिन मेरा बेटा शहीद हो जाएगा। गोया कि इसमें एक ये भी बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म था कि जब मेरा हुसैन करबला में होगा उस वक़्त ना हम होंगे, ना अली उल मुर्तज़ा होंगे, ना सैयदा फातिमा ज़हरा होंगी, ना इनके भाई हसन होंगे। तो फरमाया ए उम्मे सलमा उस वक़्त तुम होगी, तो इस मट्टी को संभाल के रख लो। इसको हमने पढ़ना तो आखिर में है। हजरत सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं कि आका करीम के विसाल के बाद फिर मैं इस मट्टी को अपनी नजरों में रखती थी, और खसूसन जब मौला कायनात शहीद हो गए तो फिर तो मैं इस मट्टी को हर रोज देखा करती थी। और फिर एक दिन मैं सोई हुई थी कि मैंने एक ख्वाब देखा, और उसके बाद जब मैं बेदार हुई तो फौरन उठी और जाकर उस मट्टी को देखा तो वो उस
دن مٹی نہیں بلکہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی، تو آپ نے اپنے خادم سے کہہ کر مدینہ میں اعلان کروایا، او مدینے والو، تم یہاں سوئے پڑے ہو، کربلا کی سرزمین پر حضور کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک اور اشارہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جب آپ کا دور خلافت تھا تو چونکہ آپ کوفہ میں تھے، تو ایک دن آپ دریائے فرات کی طرف نکلے، تو وہاں سے چلتے چلتے آپ سرزمین کربلا میں آ گئے، ایک جگہ پہ رک گئے، اس مٹی کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا، اور حضرت علی المرتضیٰ اس مٹی کو کبھی دیکھتے تھے پھر کبھی سونگھنے لگ گئے۔ آپ کے رفقا میں سے کسی نے پوچھا، حضور آپ کو کبھی اس طرح رستے میں بیٹھتے دیکھا نہیں، آج یہاں کیوں رک گئے اور اس مٹی کو بار بار کیوں اٹھا رہے ہیں اور اس مٹی کو بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، تمہیں کیا بتاؤں، یہ وہ میدان ہے جہاں میری آل کو پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ وہ اشارے ہیں جن میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا چرچا بچپن میں ہی ہوتا نظر آتا ہے۔ آئیے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی سے آج کے اس درس میں دو ایک باتیں رکھنا چاہوں گا، اور کل سے ہم کوشش کر کے واقعہ کربلا کی طرف آنا چاہیں گے۔ کچھ ایام گزر گئے ہیں اور ابھی ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل تھے، وہاں میرے آقا امام حسین سیرت کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ آپ کی محبت تو ہر دل میں سمائی ہوئی ہے، یہی تو سبب ہے کہ فقط محرم ہی نہیں بلکہ ہم تو ہر لمحہ سیدنا حضرت امام حسین سے محبت کرتے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک تو ہر دل میں ہے، بلکہ میں ایک جملہ کہوں گا، وہ دل دل ہی نہیں ہے جس میں حسین نہیں ہے۔ حسین پاک تو ہر دل میں ہے، وہ دل دل ہی نہیں ہے جس میں میرا حسین نہیں ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے اس پر کوئی علمی دلیل بھی مانگے تو ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں، حسین اس لیے ہر دل میں ہے کہ میرا حسین سونے محمد کے دل میں ہے۔ حسین پاک تو میرے نبی کے دل میں ہے، بلکہ کچھ جملے آگے جا کر بھی کہوں تو حق رکھتا ہوں، حسین میرے حضور کے دل میں بھی تھے، میرے نبی کی زبان پر بھی ہیں، مصطفیٰ کی نماز میں بھی ہیں، مصطفیٰ کے جسم اثر پر بھی ہیں۔ حسین میرے نبی کے سینے پہ بھی نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کی کمر پہ بھی نظر آتے ہیں۔ جب حسین ابن علی میرے حضور کے دل میں نظر آتے ہیں تو پھر امام حسین ہر عاشق رسول کے دل میں بھی نظر آتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کیسی تھی، اس زندگی کی میں مثال کیا بیان کروں میاں، جس کو گھٹی مصطفیٰ کی زبان سے ملی ہو، جس کو دودھ سیدہ پاک سیدہ کائنات جیسی پاک ماں نے دیا ہو، جس کا بچپن محمد مصطفیٰ کے قدموں میں گزرا ہو، اور جس کی جوانی کی تربیت خود باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضیٰ نے فرمائی ہو، اس ہستی کی عظمت میں کیا کہہ سکتا ہوں میاں، جس کی شان کو منبر مسجد نبوی پر خود سونے محمد نے اپنی زبان سے بلند کر دیا۔ اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم نواسے کی زندگی کیا تھی۔ چونکہ بچپن سے ہی قرآن کی لوریاں ملی تھی، آپ کی اماں جان آپ کو دودھ پلاتی تب بھی قرآن پڑھتی، آپ کو جھولے میں ڈالا جاتا تب قرآن پڑھا جاتا، آپ حضور کی گود میں ہوتے تو قرآن ہوتا، آپ مولا کائنات کے پاس ہوتے تو قرآن کی بات ہوتی، سیدہ کائنات کی گود میں ہوتی تو قرآن کی بات ہوتی۔ میاں جس کو بچپن سے ہی قرآن سکھا دیا گیا ہو، پھر وہ حسین ابن علی اتنا قرآن کا قاری بنتا ہے کہ کربلا میں آ کر سر تن سے جدا تو ہو گیا تھا پر قرآن کی تلاوت سے جدا نہ ہو سکا۔ سیدنا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ عبادت و ریاضت کا بہت زیادہ شوق ہے، بلکہ عبادت و ریاضت کے شوق کی انتہا دیکھنی ہو تو وہ 9ویں محرم کا دن اور 10ویں محرم کی رات جو آپ نے خود ان سے کہہ کر لی تھی، کہا آج رات چھوڑ دو، صبح اس پر کوئی بات کریں گے، تو وہ ساری رات کس حال میں گزری ہوگی؟ کیا کوئی منصوبے بنائے جا رہے تھے؟ کیا کوئی اور فکر تھی؟ کیا اس رات کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے گزار دیا تھا؟ نہیں بھائی، اس
کو تو تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ اس رات کو سیدنا امام حسین خود اور آپ کے گھر والوں نے جی بھر بھر کے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے۔ عبادت و ریاضت کا بے حد شوق، اس قدر شوق تھا کہ 25 حج آپ نے کیے تھے، اور ان میں اکثر حج وہ تھے جو مدینہ سے مکہ پیدل جا کے ادا کیے ہوئے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے سخی ہیں۔ آپ کی سخاوت کی ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ تو مال دے کر سخی ہوتے ہیں، لیکن میرا حسین وہ ہے جو دین کے نام پر اپنے بچے دے کر بھی سخی ٹھہرا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ میاں جھوٹے نبی ہونے کا لوگ دعویٰ کریں گے، اتنے آئے ہیں آئیں گے قیامت تک، جھوٹے نبی ہونے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، جھوٹے ولی ہونے کا بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک کوئی حسین ابن علی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، اس لیے کہ جوان پتر قربان کرے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اس لیے کہ 6 ماہ کا بیٹا جو ہے ہاتھوں میں تڑپ جائے اور حسین پھر بھی صبر کرے، کوئی اپنے بیٹے قربان کرے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ لیکن ایک بات آپ کی سیرت سے کہنا چاہوں گا، آپ جہاں یہ سخاوت کرتے تھے وہاں اپنا مال بھی راہ خدا میں سخاوت کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، کوئی سائل آ جائے، اسے جھڑکا نہ کرو بلکہ اس کی قدر کرو کہ وہ آنے والا اللہ کی نعمت بن کے آیا ہے، اور اگر تم قدر نہیں کرو گے تو پھر اللہ اس نعمت کو زحمت میں بھی بدل دے۔ اور آپ فرماتے تھے مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ ہماری چوکھٹ پہ آئے اور پھر کوئی خالی چلا جائے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن پاک ایک مرتبہ دونوں بھائی اکٹھے حج پہ جا رہے، میں نے عرض کیا کہ آپ کے 25 حج میں کثرت کے ساتھ جو حج ہے وہ پیدل ملتے ہیں، تو آپ پیدل حج پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک بڑھیا کا گھر تھا، اس نے یہ چمکتے ہوئے چہرے دیکھے، پھولوں کی طرح مہکتے ہوئے بدن دیکھے، چاند جیسے چہروں کو دیکھ کر آگے بڑھی اور ان سے کہنے لگی کیا تم کہیں میرے رسول کی بیٹی کے بیٹے تو نہیں؟ کون نہیں پہچانتا ان کو؟ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، کیا بات ہے اس چمنستان کرم کی رضا، زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، یہ شہزادے وہ ہیں۔ آگے جا کر سیدنا حضرت امام زین العابدین کی شان میں ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جسے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جب وقت کے بادشاہ نے آپ کو پہچاننے سے انکار کیا تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ اگر تو نے پہچاننے سے انکار کر لیا ہے تو کیا ہوا، ان کی شان کم ہو گئی، یہ اس نبی کا بیٹا ہے جس کو عرش والے بھی جانتے ہیں فرش والے بھی جانتے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ آپ تو فرمانے لگے ہاں، تو بڑے شوق سے اپنے گھر لے گئے، کس شوق سے اس نے بستر بچھائے ہوں گے، کس شوق سے کھانا پکایا ہوگا، اپنے آپ پہ ناز کرتی ہے کہ اج میرا ویڑا کڈا سونا پہ لگدا ہے کہ میرے ویڑے دے وچ اج آمنہ دے لال آئے بیٹھے نے، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے آئے بیٹھے، تو خدمت کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ کی۔ آپ حج پہ تشریف لے گئے، اس عورت پر پھر کوئی وقت آیا تو وہ ایک دن مدینہ پاک آ گئی، تو مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہی تھی، تو اتفاق سے اس کو حضرت امام حسن پاک نے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد فرمایا اماں لگنی ہے او نہیں ہے جنہیں حج دے راہ وچ ساڈی مہمان نوازی کیتی سی؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں، تو مسکرا کے فرمانے لگے اچھا تم نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، آجا پھر آج تو ہماری مہمان ہے تو ہم اپنی شان سے تیری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو آپ اسے اپنے گھر لے گئے، 1000 بکریاں عطا فرما دی، 1000 درہم سے مالا مال کر دیا، اور فقط یہاں پہ بات نہیں رکی بلکہ فرمایا ایسا کرو اس دن میرے بھائی سیدنا امام حسین بھی تو میرے ساتھ تھے، اماں یہ تو میری طرف سے تحفہ ہے نا، میرے بھائی کے پاس جاؤ، خالی وہ بھی نہیں موڑیں گے۔ تو اماں سیدنا امام حسین پاک کی بارگاہ میں آتی ہیں تو حضرت امام حسین پوچھتے ہیں میرے بھائی نے کیا تحفے میں دیا؟ اماں نے بتایا تو سیدنا امام حسین فرمانے لگے پھر ہم بھی کسی سے کم کیوں، ہم کسی سے پیچھے رہیں کیوں؟ فرمایا ہماری طرف سے بھی 1000 بکریوں کا تحفہ اور 1000 درہم آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی
عنہ آپ کی زندگی کو پڑھیں تو پھر پڑھتے ہی چلے جائیں گے کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی تو زمانہ، صدیاں حسین کی تو زمانہ